نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سوشل میڈیا پر کسی عالم دین کی تقریر کا ایک حصہ خوب وائرل ہو رہا ہے، جس میں وہ اقامت دین کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مدارس کے نظام اور تصوف اور خانقاہی نظام و مزاج سے متعلق بھی کچھ ارشاد فرما رہے ہیں۔ یقیناً اقامت دین ضروری ہے اور مسلمان کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ وہ احکام شریعت پر عمل کے ساتھ ساتھ دین کی اقامت کے لیے کوشش کرے، لیکن یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ علم کی ترویج و اشاعت کے لیے مدارس اسلامیہ کا جو نظام ہے، اسی طرح اخلاق کی تعمیر و تشکیل کے لیے اور دل کو روحانی بیماریوں سے پاک صاف کرنے کے لیے جو خانقاہی نظام ہیں، ان کی بھی اپنی اہمیت ہے اور اس سے ملت اسلامیہ کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی خطے یا کسی علاقے میں اللہ کے دین کے سلسلے میں کوشش ہو اور وہاں اقتدار قائم ہو، تو اس کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو علم رسوخ رکھنے والے اور بہترین ایمانی صفات کے حامل ہوں۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ جو مقصد بیان کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ اسی وقت پورا ہوگا جب انسانوں کے پاس علم کی دولت بھی ہو اور اخلاق و کردار کی پختگی بھی ہو۔ مدارس اسلامیہ ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور علم کی ترویج و اشاعت کا وہ بنیادی ذریعہ ہیں۔ ملت کے مختلف شعبوں کو مدارس اسلامیہ ہی سے تقویت پہنچتی ہے اور خانقاہی نظام قلب و نظر کی تعمیر و تشکیل کا ذریعہ ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم کی تعبیر و تشریح اور اس کی بہترین تفسیر مدارس اسلامیہ اور صحیح مستند خانقاہی نظام کی شکل میں دنیا کے انسانوں کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ کہنا کہ مدارس کے لوگ یا خانقاہ سے تعلق رکھنے والے لوگ چند رسم و رواج اور روایات تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، کسی بھی طرح صحیح نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مدارس سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ یا خانقاہ سے تعلق رکھنے والا کوئی طبقہ انحراف کا یا دین کے سلسلے میں محدود سوچ کا حامل ہو، لیکن یہ حقیقت بھی سمجھنے کی ہے اور ماضی اور حال کی کے احوال اور تاریخ کے آئینے میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب کبھی ملت اسلامیہ پر حالات آئے ہیں، مدارس اسلامیہ کی صفوں سے اٹھنے والے لوگوں نے ہی اس کا مقابلہ کیا ہے۔ جتنی بڑی انقلابی تحریکات عالم اسلام کے مختلف خطوں میں جاری ہوئی ہیں، ان میں سے بیشتر ایسی تھی کہ جس کو خانقاہ کے درویشوں نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور آگے بڑھایا اور چلایا۔ علامہ اقبال کا یہ شعر بھی انہوں نے استدلال کے طور پر پڑھا ہے، مست رکھو انہیں ذکر و فکر صبحگاہی میں، مست رکھو انہیں ذکر و فکر صبحگاہی میں، پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں۔ علامہ اقبال نے تصوف کے آغوش میں پرورش پائی ہے اور ان کے والد خود قادری سلسلے کے شیخ تھے اور انہوں نے اذکار و اشغال کے ذریعے اپنے بیٹے کے دل کو بھی مجلہ اور مصفہ کیا۔ نہ صرف یہ کہ وہ قادری سلسلے میں بیعت تھے، بلکہ ان کو اجازت و خلافت حاصل تھی۔ علامہ اقبال کے ہاں جو سوز و گداز ہے، وہ یہ بتانے کے لیے بہت کافی ہے کہ تصوف سے ان کا کیسا قوی اور صحیح رابطہ تھا۔ اصل میں علامہ اقبال نے جو تصوف پر تنقید کی ہے، اس کی نوعیت تردید کی نہیں بلکہ محبوبانہ تنبیہ کی ہے۔ ان کے کلام میں جا بجا تصوف کے سلسلے میں ایسے افکار ملتے ہیں جس سے ان کا نقطہ نظر کھل کر سامنے آتا ہے۔ یہی اقبال جنہوں نے یہ کہا، مست رکھو انہیں ذکر و فکر صبحگاہی میں، پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں، انہوں نے ہی یہ شعر بھی کہا ہے، خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی کے مزار پر حاضری کے وقت جو پرکیف نظم انہوں نے لکھی،
وہ بھی ان کے تصوف سے رابطے اور تعلق کے غماز ہے، جس میں وہ کہتے ہیں وہ ہند میں سرمائے ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ اپنے تعلق کو اس طور پر بھی انہوں نے بیان کیا، کہاں سے تو نے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ علامہ اقبال کے اشعار کو سمجھنے اور اس کے اصل مفہوم کو ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ وہ اس تصوف کے منکر تھے جو ناکارگی اور جمود پیدا کرتا ہے۔ صحبت پیر روم سے مجھ پر ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجائب ایک کلیم سر بکف۔ یقیناً جو لوگ جمود کے قائل ہیں، یا جو صرف تسبیح اور ذکر تک دین کو محدود کر دینا چاہتے ہیں، یا جو لوگ صرف چند روایتوں کے پاسدار بن کر جینا چاہتے ہیں، جن کی سوچ میں وسعت نہیں ہے، جن کے عمل و اقدام میں حرارت اور تازگی نہیں ہے، ایسے تصوف کو ہم بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ صحیح اور اصلی تصوف انسان کے اندر زندگی، حرارت، شجاعت اور بہادری اور حالات سے پنجہ آزمائی کا ہنر پیدا کرتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب کبھی ملت پر حالات آئے، وہی لوگ اگلی صفوں میں نظر آئے جو خانقاہوں سے تعلق رکھنے والے تھے۔ سنوسی تحریک ہو یا الاخوان المسلمون، یا پھر اس ملک میں انگریزوں کے خلاف لڑی جانے والی لڑائی ہو، اس کے سرخیل اور امام وہی لوگ تھے جنہوں نے خانقاہوں میں تربیت پائی۔ خانقاہ محدود فکر اور سوچ نہیں پیدا کرتی ہے، ایک وسیع افق اور دائرے میں خدمت کا ذوق اور خدمت کا مزاج تشکیل دینے کی عادی ہے۔ البتہ جس طرح ہر شعبے میں انحطاط آیا ہے، مدارس کے شعبے میں اور خانقاہ کے شعبے میں بھی انحطاط ہے، مگر اب بھی جو قابل قدر خدمت مدارس اور خانقاہوں سے انجام دی جا رہی ہے، اور عالم اسلام میں جو کوششیں احیاء دین، اقامت دین، اصلاح معاشرہ، احیاء سنت کی ہو رہی ہیں، اس میں ان دونوں شعبوں کا بہت بڑا دخل ہے۔